سب سے پہلے تو عشرت چودھری نے اسے پچھلی باتیں یاد دلائیں۔ ان کے پہلے مارکہ عشق کو 6-7 سال گزر چکے تھے۔ اب جو شاہد نے غور سے دیکھا تو اسے عشرت چودھری ایک پختہ کار بھری بھری عورت نظر آئی۔ اس کی نگاہوں میں تجربے کی جھلک اور جسم میں ایک پکار تھی۔ اب اس سے اظہار کے لیے کسی سہارے، کسی بہانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی ایک بھرپور نگاہ اور کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ ہی شاہد کے دل میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاہد نے اس بار عشرت چودھری کی طرف اپنی مہربانیوں کا رخ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچھ اور محرمان راز کے ساتھ بھی وقت گزارتا رہا۔ عشرت نے کچھ دن عشرت کا سامان ضرور فراہم کیا، مگر اس کی دل کی بے کلی اور بے چینی دور نہ کر سکی۔ وہ ایک عجیب بے کیفی کے عالم میں دن رات بسر کر رہا تھا۔ ہم جلیسوں کی کمی نہیں تھی، وقت گزارنے کے لیے بہترین مواقع حاصل تھے۔ کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، مری، لاہور، ہر جگہ اس نے عشق کی بساتیں بچھائی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ بازیاں لگی ہوئی تھیں۔ شوٹنگ کے لیے جس شہر میں جاتا دل بہلاوے کا سامان کر لیتا، مگر اس کی دیوانگی ایک بار پھر اود کر آئی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو غائب رہنے لگا، حسینوں کے گھروں میں انتظار ہی رہتا، مگر وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بادہ نوشی اور آوارہ گردی میں مصروف رہتا۔ شوٹنگ سے غائب ہونا بھی معمول میں داخل ہو چکا تھا۔ دلی اضطراب کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک نیا سہارا تلاش کیا تھا، اور وہ تھا ریس کورس۔ ریس والا دن چپکے سے غائب ہو جاتا، فلم ساز منتظر ہی رہتا۔ جیت کی صورت میں دوستوں کے ساتھ محفل آرائی کرتا، اور ہار کی صورت میں غم غلط کرنے کے لیے محفل سجاتا۔ پھر اسے احساس محرومی کا دورہ پڑ جاتا۔ وہ روتا، چلاتا، شور مچاتا، ویران سڑکوں اور اجاڑ قبرستانوں کا رخ کرتا، یہاں تک کہ جب اس کا ذہن اور جسم دونوں تھک جاتے تو اس کے ساتھی اسے اٹھا کر کسی کی بارگاہ میں پہنچا دیتے۔ شروع میں وہ اسے لے کر زمرد کے پاس جایا کرتے تھے، مگر شاہد کو یہ پسند نہ تھا، چنانچہ وہ اسے دوسری جگہوں پر چھوڑ دیتے۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلتی تو وہ کسی حسینہ کی خوابگاہ میں ہوتا، کروٹ بدل کر دیکھتا اور پھر سو جاتا۔ ادھر فلم ساز اور زمرد کے آدمی اسے ہر جگہ تلاش کرتے پھرتے۔ شاہد بیدار ہو کر شام کو ایک بالکل نئے انسان کا روپ دھار لیتا، ہنسمکھ، خوش مزاج، خوش اخلاق اور زندہ دل۔ اہل خانہ اس پر اپنی خوشیاں نچھاور کر دیتے، اور وہ بھی فلم ساز، شوٹنگ اور گھر بار کو فراموش کر کے وہیں کا ہو رہتا، یہاں تک کہ 2-3 دن میں وہاں سے بھی اکتا کر نکل کھڑا ہوتا۔ اس کی مثال ایک بہتی ہوئی تند و تیز ندی جیسی تھی، جو اپنی دھن میں بہتی چلی جا رہی تھی، راستوں اور منزلوں سے بے نیاز۔ جہاں کوئی رکاوٹ آئی رخ بدل لیا اور نئی راہ اختیار کر لی۔ اس ندی سے فیضیاب ہونے کی دعوت عام تھی۔ ندی کو بھلا اس سے کیا غرض کہ بہتی ندی سے کون کون فیضیاب ہوتا ہے؟ شراب کی کثرت، ذہنی انتشار، یکسوئی کی کمی اور ایک مسلسل اضطراب نے شاہد کو ایک بے چین روح میں تبدیل کر دیا تھا۔ مقبولیت، دولت، شہرت، حسینوں کی قربت، کوئی چیز بھی اسے سکون نہیں دے سکی تھی، یہاں تک کہ عشرت چودھری کی رفاقت نے بھی اس کی بھٹکی ہوئی روح کو سہارا نہیں دیا۔ عشرت اس دوران اسے شیشے میں اتارنے اور شادی پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شاہد تو جانتا ہی تھا، مگر عشرت کو بھی جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس منظور دریا پر بند نہیں باندھ سکتی۔ پہلی بیوی منزہ تو ہمیشہ سے خاموش اور صابر و شاکر تھی، مگر زمرد کے صبر و برداشت کا پیمانہ اب لبریز ہونے لگا تھا۔ شاہد کئی دن گھر نہ آتا، نہ فون کرتا، نہ کوئی اطلاع دیتا۔ معصوم بچی باپ کے انتظار میں جاگا کرتی۔ زمرد مختلف مقامات پر فون کر کے شاہد کے بارے میں دریافت کرتی رہتی۔ کوئی فلم ساز گھر پہنچتا تو وہ دیوانہ وار دوڑتی آتی کہ ممکن ہے شاہد آ گیا ہو۔ پھر وہ فلم ساز کو پیغام دیتی کہ اگر شاہد کہیں مل جائے تو اسے کہے کہ گھر پر فون کر لے۔ اس ذہنی پراگندگی اور جسمانی آوارگی کے عالم میں شاہد کی زندگی میں ایک اور روشن کرن چمکی۔ یہ بابرہ شریف کا چاند تھا، چمکتا دمکتا چہرہ تھا۔ شاہد اور بابرہ شریف نے بہت سی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا تھا، مگر بات رسمیات سے آگے نہ بڑھ سکی۔ بابرہ ایک ہوشیار، سمجھدار اور چالاک عورت، جسے بچپن ہی میں قدرت نے ایک بھرپور عورت کا سراپا اور عقلمند عورت کا دماغ عطا کر دیا تھا۔ وہ عشق و محبت کی فضولیات سے دور تھی۔ ہنسی مذاق اور وقت گزاری کے سوا اس نے کبھی سنجیدگی سے کسی بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک پروفیشنل اداکارہ تھی، ہر کام ناپ تول کر کیا کرتی تھی۔ اس کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں جب شادی شدہ بڑی عمر کی ہیروئنیں بھی محافظوں کی نگرانی کے بغیر اسٹوڈیو میں قدم نہیں رکھتی تھیں، وہ تنے تنہا اپنی کار چلاتی ہوئی اسٹوڈیو چلی جاتی اور اکیلی ہی سارے شہر میں گھومتی پھرتی۔
وہ اپنے بزنس کے مسائل بھی خود ہی طے کیا کرتی تھی. اس کی جانب سے کوئی بہن، بھائی، ماں، باپ یا ماموں ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا. مختصر یہ کہ اوائل عمری ہی سے وہ ایک خود مختار اور ہوشیار عورت تھی. فلرٹ کرنے میں اسے کوئی عار نہ تھا کہ یہ تو فلمی کاروبار زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن عشق، توبہ توبہ، اور شادی، لا حول ولا. وہ ایک سیانی ہیروئن مشہور تھی جسے دھوکہ دینا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا. بہت بڑے بڑے شنابروں نے بہت مختلف انداز میں اس پر جال پھینکے تھے، مگر وہ کسی کی گرفت میں نہیں آئی تھی. وہ کامیابیوں اور شہرتوں کے عروج پر تھی. زندگی اس پر مہربان تھی، مگر اب وہ تنہائیوں میں ایک ہمدم و ساتھی کی ضرورت محسوس کرنے لگی تھی. اس مقصد کے لیے اس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھارے ایکٹروں کا جائزہ لیا اور شانیں جھٹک کر رہ گئی. کوئی اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا. گویا اسے اپنے جوڑ کے لیے فلمی دنیا سے باہر کسی مناسب شہزادے کا انتظار کرنا تھا. وہ ابھی نوجوان تھی، انتظار کے لیے اس کے پاس بہت وقت تھا. مگر شاہد کو سیٹ پر دیکھ کر اس کے دل میں کسک سی ہونے لگتی تھی. شاہد اسے مظلوم، بے سہارا اور مدد کا طلبگار انسان لگتا تھا. اس کی شوخ نگاہی، اس کی شائستگی، اس کا بابرہ بیگم کہنے کا انداز، اس کی جسمانی کشش، اس کے بارے میں مشہور ہونے والی مسلسل داستانیں سب بابرہ کے سامنے تھیں. ظاہر ہے کہ وہ شاہد جیسے شخص سے دل نہیں لگا سکتی تھی جس کی 2 بیویاں اور بچے پہلے ہی موجود تھے اور جو ذہنی طور پر بیمار مشہور تھا. مگر بابرہ نے کبھی کوئی ایسی علامت شاہد کے اندر نہیں دیکھی تھی. ان دونوں کی چند فلمیں ہٹ ہو گئیں اور فلم سازوں نے انہیں مزید فلموں میں یکجا کر دیا. اب دونوں کا زیادہ تر وقت ساتھ گزرنے لگا. بابرہ شریف ایک سنجیدہ اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بچی چھپی بیٹھی ہوئی تھی جو خالی اوقات میں اسے کم عمر بچیوں کے ساتھ کھیل تماشے کرنے پر مجبور کر دیتی تھی. اسے چھوٹے پیارے سے بچوں کو گود میں اٹھائے پھرنے کا بہت شوق تھا. وہ اپنی تمام آزاد روش اور آزاد خیالی کے باوجود ایک خالص گھریلو ذہن رکھتی تھی. اسے ایک گھر اور ایک گھر والے کی ہمیشہ تلاش اور جستجو رہی. شاہد کے ساتھ وقت نے اسے یکجا کیا تو ان کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کی معیت میں گزرنے لگا. دونوں نے ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالی جو بے اندازہ تھیں. ادھر شاہد کا ہرجائی پن اور ہر لڑکی کے جال میں پھنس جانے کے قصے بھی بابرہ کو چیلنج کرنے لگے. اس قسم کی ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں جو بات ہے وہ کسی میں نہیں. رفتہ رفتہ بابرہ کے اندر بھی جذبہ سر اٹھانے لگا. اسے شاہد پر ترس تو آتا ہی تھا، اب باقاعدہ ہمدردی پیدا ہو گئی تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حسین تجربہ کار عورت ایک مرد کے آگے ہر قسم کی خوشیوں، مسرتوں اور لذتوں کا ڈھیر لگا دے اور وہ پھر بھی کسی اور کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے؟ ہرگز نہیں. یقیناً یہ عورت کی کمزوری اور نالائقی ہوگی، ورنہ شاہد جیسے سیدھے سادے، بھولے اور شائستہ انسان کو شیشے میں اتار لینا کون سا مشکل کام ہے. یقیناً دوسری عورتوں میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی. اسی طرح ایک مامتا کے جذبے سے بابرہ نے شاہد میں دلچسپی لینا شروع کی. پہلے اس نے اس کی عادتوں کا جائزہ لیا، سب کی سب اول نمبر کی تھیں. پھر خاندانی پس منظر کو دیکھا، بے عیب تھا. پھر اس کا طرز عمل اور سیٹ پر نشست و برخاست اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ پر نگاہ کی. اس امتحان میں بھی وہ ایک مثالی انسان ثابت ہوا. اس کی آمدنی، اس کی شہرت، اس کا اخلاق، اس کا حسن و جمال اور سب سے بڑھ کر عورتوں میں اس کے لیے محبوبیت کے جذبات کی فراوانی، یہ سب باتیں شاہد کے حق میں جاتی تھیں. بابرہ نے تجربے کے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ بڑے بے ضرر انداز میں شاہد کو سمجھانے کی کوشش کرے گی. بہت جلد اس نے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا. بے تکلفی تو دونوں میں پہلے ہی تھی. اب بابرہ نے باتوں میں اسے کریدنا شروع کر دیا. اس کے بارے میں مشہور ہونے والی داستانوں کا تذکرہ کیا. شاہد کا رویہ بالکل نارمل اور کھلا ہوا تھا. اس نے بابرہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا. بابرہ بیگم، میں بچپن ہی سے توجہ اور پیار سے محروم رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں، جب میں دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں کے آغوش میں دیکھتا تھا تو میرے دل پر کیا گزرتی تھی. بعض اوقات جب یہ احساس شدید ہو جاتا ہے تو میں بہک جاتا ہوں. مجھے خود اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا. میرے اندر کوئی بدروح داخل ہو جاتی ہے. میں خود کو بھول جانا چاہتا ہوں. مجھے کسی چیز کی تلاش رہتی ہے، کسی ہستی کی جستجو رہتی ہے. عورتیں میرے نزدیک آتی ہیں تو میں ان میں کھو جاتا ہوں، مگر وہ میری جستجو کا اختتام نہیں ہوتا. وہ سب جسم ہیں، خوبصورت، دلکش، چمکیلے، مختلف انداز کے نسوانی پیکر. وہ چند لمحوں، چند دنوں، چند مہینوں کے لیے میرے جسم کی پیاس تو بجھا دیتے ہیں، مگر میری روح بدستور پیاسی رہتی ہے.
میں شراب پی کر مدہوش ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ ہوش میں آ کر میں پچھتاتا ہوں، خدا کی قسم بہت پچھتاتا ہوں، مارے شرمندگی کے نگاہیں نہیں اٹھا سکتا۔ بابرہ کا دل پسیج گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اس گمراہ معصوم روح کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنی ہمراز دوست اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ اس نے سمجھایا، بابرہ رہنے دے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں فاخرہ باجی، میں اسے انسان بنا سکتی ہوں، وہ بلا وجہ خود کو برباد کر رہا ہے، دیکھیں نا کتنا اچھا آدمی ہے، بلا وجہ ضائع ہوا جا رہا ہے۔ دوستوں نے، سہیلیوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑ گئی۔ وہ شاہد کے قریب ہونے لگی۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست ثابت ہوئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ دونوں سیدھی سادھی عادتیں پسند کرتے تھے۔ غرور بناوٹ کسی میں بھی نہ تھی۔ وہ سادہ دل اور بے تکلف تھے۔ دونوں مخلص اور ہمدرد تھے۔ ان دونوں کی گاڑی چھننے لگی۔ شاہد نے اسے چاندنی راتوں میں یقین دلایا کہ اسے بابرہ جیسی شریک حیات کی تلاش تھی۔ اگر وہ اسے مل جائے تو اس کی زندگی مکمل ہو جائے، اس کی بھٹکی ہوئی روح کو قرار مل جائے۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی رہیں۔ پیار بڑھا تو روٹھنا منانا بھی شروع ہو گیا۔ جب دو ساتھ کام کرنے والے اداکار سیٹ پر بلا وجہ روٹھے روٹھے نظر آنے لگیں اور بات بات پر ان کے موڈ تبدیل ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ چنانچہ بابرہ اور شاہد کی فلموں کی شوٹنگ پر بھی یہی ہونے لگا۔ کبھی فلم ساز ان میں صلح صفائی کراتے، کبھی کوئی زندہ دل ٹافیاں منگا کر ان میں تقسیم کرتا اور جھگڑا ختم ہو جاتا۔ دراصل یہ ان کے درمیان بڑھتے ہوئے پیار کی نشانیاں تھیں۔ بابرہ کے گھر والوں نے شاہد سے میل جول پر تو اعتراض نہیں کیا، مگر شادی کی تجویز پر بھڑک اٹھے، مگر بابرہ کو سمجھانا ممکن نہ تھا۔ دوسری طرف شاہد کو نہ کسی اجازت کی ضرورت تھی، نہ وہ کسی کی رضامندی یا ناراضی کا پابند تھا۔ پہلی بیوی منزہ آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دوسری فلمی بیوی زمرد تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ بابرہ کی شرط یہ تھی کہ وہ زمرد کو طلاق دے دے گا۔ شاہد نے 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر طلاق نامہ زمرد کو بھجوا دیا اور وہ اجڑی ہوئی آنکھوں سے اس قانونی کاغذ کو تکتی رہ گئی۔ فلمی دنیا میں افواہیں تو بہت گرم ہوتی ہیں، مگر حقیقی عمل کم ہی ہوتا ہے۔ ان دونوں کی پیار کی داستانیں سننے میں آ رہی تھیں، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ بابرہ جیسی سیانی لڑکی شاہد جیسے بدنام زمانہ شخص سے شادی کرے گی؟ لوگ اس کے خلاف شرطیں لگانے کو تیار تھے۔ مگر پھر ایک روز شاہد اور بابرہ خاموشی سے لاہور سے کراچی اور وہاں سے لندن روانہ ہو گئے، مسٹر اینڈ مسز شاہد کے نام سے۔ لاہور میں مختلف فلموں کے سیٹ لگے ہوئے تھے۔ دوسرے دن تمام فلم ساز منتظر تھے۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی، شاہد کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بابرہ کے گھر پر فون کیا گیا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ 2 دن گزر گئے، لوگوں کے خدشات درست ثابت ہو رہے تھے، مگر وہ دونوں کہاں تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاہد اور بابرہ لندن میں ایک غیر معروف سے دوست کے فلیٹ پر اپنا ہنی مون منانے میں مصروف تھے۔ لندن سردی میں ڈوبا ہوا تھا، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، برف باری بھی ہو رہی تھی، مگر وہ دونوں موسم کی سختیوں سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ فلیٹ پر قیام کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے اور وہ آزادی تھے اپنی خواہش کے مطابق دن گزاریں۔ وہ دن بابرہ کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ ہر دن عید تھا اور رات شب رات۔ وہ باہوں میں باہیں ڈالے سڑکوں بازاروں میں گھومتے اور کوئی انہیں نہ پہچانتا۔ سینما جاتے، تھیٹر دیکھتے، نائٹ کلبوں کی سیر کرتے، تفریح گاہوں میں موجیں مناتے، شاپنگ کرتے، انڈر گراؤنڈ ٹرین اور ٹیکسی میں بے مقصد گھومتے پھرتے اور رات کو تھک ہار کر اپنی پناہ گاہ کا رخ کرتے۔ 12 دن بعد بابرہ شریف لندن سے واپس آئی تو ایک یکسر مختلف عورت تھی۔ اس کے چہرے پر طمانیت، آنکھوں میں سکون اور رکھ رکھاؤ میں بے پناہ مسرت کا احساس تھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی عورت تھی۔ لندن سے فون کر کے اپنے فلم سازوں اور دوستوں کو انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب کچھ چھپانے والی بات نہ تھی۔ بابرہ نے دوستوں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اب اسے زندگی سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لاہور پہنچ کر فلمی مصروفیات شروع ہو گئیں۔ گزشتہ کاموں کو بھی پورا کرنا تھا۔ رات دن کام میں گزرتے، مگر ان کی آنکھوں اور گالوں کے گلاب دہکتے ہی رہتے۔ سب سے بڑا مسئلہ رہنے کا تھا۔ شاہد نے اپنا گھر زمرد کو دے دیا تھا۔ بابرہ کے گھر میں رہنا اسے گوارا نہ تھا۔
चुनाचे गुलबर्ग में एक कोठी किराए पर लेकर फर्नीचर से आरास्ता किया गया और बाबरा शाहिद की शादीशुदा जिंदगी का दौर शुरू हो गया। शाहिद ने कोठी बनाने के लिए एक प्लॉट भी खरीद लिया। पैसा खर्च करना उसके लिए कभी मसला नहीं रहा था। वो आने से पहले पैसे को ठिकाने लगा देने का कायल था। बाबरा ने शाहिद के लिए खाने पकाने शुरू कर दिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरा के घर में बहुत लजीज खाना बनाया जाता था और बाबरा ने यह फन अपनी माँ से सीखा था। खुशियां बादलों की तरह उड़ती जा रही थीं और बिलाखिर तेज हवाओं ने बादलों को बिल्कुल साफ कर दिया। शाहिद की जबिल्लत दोबारा उस पर साया फगन हो रही थी। घर से गैर हाजिरी शुरू हुई तो बाबरा ने अपनी दानिश में बहुत दानाई से उसे समझाया। उसने सॉरी कहकर दोबारा ऐसी हरकत शुरू कर दी और फिर उसकी गैर हाजिरी तवील होने लगी और माजरत भी। रातों को जब वो गायब हुआ तो बाबरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपने सूटकेस संभाले और चंद फरलांग के फासले पर अपने घर पहुंच गई। शाहिद उसे मनाने गया। 1-2 दिन मिन्नत समाजत की, माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि वो पिघल गई। ढेर सारी कस्में खाईं और शाहिद बाबरा को वापस ले आया, मगर फिर उनमें झगड़े शुरू हो गए। कसूर सरासर शाहिद का हुआ करता था। बाबरा ने अपना तमाम हुनर, सारी कारीगरी, पूरी अक्लमंदी और दानाई, तमाम तजर्बा आजमा लिया, मगर रफ्ता रफ्ता उस पर यह राज मुनकशिफ होने लगा कि उसका अंदाज़ा गलत था। दूसरे लोग सच कहते थे। शाहिद एक बेबस और एक एबनॉर्मल इंसान है। उसे समझाना या उसकी इस्लाह करना किसी इंसान के बस में नहीं है, खुद शाहिद के बस में भी नहीं है। उनकी लड़ाइयों का वक्फा लंबा और जुदाई के लम्हात तवील तर होने लगे, मगर बाबरा शाहिद से मायूस नहीं हुई थी। नाराज होने के बावजूद वो उसे तलाश करती। वो लाहौर में होता तो कराची से फ़ोन करती, मरी से कराची फ़ोन करती रहती। कभी नाराज़ होती, बिगड़ती, लड़ती झगड़ती, कभी प्यार से समझाती, वास्ते देती। शाहिद इंतहाई शराफत और शाइस्तगी से अपनी गलतियां तस्लीम कर लेता, तौबा करता, माफ़ी तलब करता, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। यहाँ तक कि बाबरा शरीफ ने एक दिन अपनी हार तस्लीम कर ली। शाहिद ने उसे तलाक देने में ज़रा भी पसोपेश से काम नहीं लिया। ये उसका दस्तूर ही नहीं था और फिर वो अपनी फितरत के मुताबिक इस खिलौने से भी उकता चुका था। रूह की तस्कीन उसे यहाँ भी नहीं मिली थी। उसने एक बार फिर पुरानी रविश अपना ली, आवारा गर्दियों की राह पर चल निकला। शराब उसकी हमजलीस थी और मदहोशी, रात गए तक ठोकरे खाते फिरना उसके मामूल में दाखिल हो गया। इसी दौरान में वो चंद बार अपने घर में भी रहा, बच्चियों के साथ हंसी खुशी दिन गुजारता रहा, मगर रात उसकी दुश्मन थी। काश उसकी ज़िंदगी में कोई रात न आती। काश वो बचपन में माँ की मोहब्बत से महरूम न होता। काश वो बचपन ही से इस कदर जज्बाती, हसास और ज़कील हिस्स न होता। काश उसे बुरे दोस्तों की सोहबत मैसर न आती। काश वो शराब खाना खराब की लज्जत से आशना न होता। काश वो ज़हनी तौर पर एक नॉर्मल इंसान होता तो उसकी दुनिया किस कदर रंगीन, हसीन और पुरसुकून होती। वो किस कदर आसाइश और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करता। पाकिस्तान की फिल्मी सनअत का सबसे बड़ा और चमकदार सितारा होता, क्योंकि शाहिद एक ऐसा फनकार था जो हर लिबास, हर मेकअप और हर रूप में सज जाता था। उसे कोचबान बना दें, ऑफिसर बना दें, पुलिस वाला बना दें, देहाती बना दें, घरेलू मुलाजिम बना दें, अमेरिका पलट नौजवान बना दें, चाहे जो रूप दे दें, वो इसमें नगीने की तरह फिट हो जाता था। उसका चेहरा मोहरा, कदो कामत, तासुरात, बोलने, चलने, उठने बैठने का अंदाज बेहद दिलकश था। उसमें एक मर्दाना कशिश और वजाहत थी जो नदीम में भी थी, मगर उसमें एक दिलकशी, नरमी और लकावट भी थी जिससे मोहम्मद अली महरूम थे। अगर कुदरत उस पर ज़रा सी और मेहरबान हो जाती तो वो बिलाशुबा पाकिस्तान का अजीम तरीन अदाकार होता और 10 साल तक भी उसे कोई चैलेंज न कर सकता। बाद में आने वाले एक्टर ज़रूर हैं, मगर शाहिद के पाए की अदाकारी, शख्सियत, फनकारी किसी एक के हिस्से में भी नहीं आई। शाहिद हुस्न की मंजिलें भी तय करता रहा। एक के बाद एक, करीब करीब सभी अदाकाराएं उसे शिकार करने के ज़ौम में उसका शिकार बनी, सिवाय इन चंद एक्ट्रेसों के जिन्हें वो भाभी कहता रहा और दिल से भी भाभी तस्लीम करता रहा। उसके जालिम सहर से शायद ही कोई महफूज रहा हो। इसमें शाहिद का कोई कसूर भी नहीं है। उसे इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। जब कुआं खुद ही प्यासे के पास पहुंच जाए तो प्यासा फिर क्या करे। उसके अफेयर्स की ढकी छुपी दास्तानें मशहूर होती रहीं। रानी ने हसन तारिक से तलाक हासिल की तो इसने भी शाहिद के गिर्द मंडलाना शुरू कर दिया।
ایک طرف یہ بے اعتدالیاں اور ذہنی پریشانیاں تھیں، دوسری طرف فلم ساز اس کے غیر ذمہ دار رویے سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس پر ستم یہ کہ اس کی فلمیں فلاپ ہونے لگیں۔ برا وقت خدا کسی پر نہ لائے، شاہد برے وقت کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ فلم سازوں نے اسے کاسٹ کرنا چھوڑ دیا، اس نے سیٹ پر سے غائب ہونے کے وقفوں میں اضافہ کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی فلموں کی تعداد کم ہونے لگی۔ اس دوران میں شاہد کا ایک مارکۃ الآراء اسکینڈل اسما کا عشق تھا۔ یہ اسلام آباد کی ایک سوشل گرل تھی، شاہد کے حصار میں آئی تو نکل نہ سکی۔ شاہد نے بھی زلفوں کی چھاؤں میں پناہ لی اور حسب معمول پھر اکتا کر غائب ہو گیا۔ اسما اسے تلاش کرتی ہوئی لاہور آئی۔ اس کا بیان تھا کہ شاہد نے اس سے باقاعدہ شادی کی ہے، پھر وہ پاکستان سے چلی گئی اور خبر آئی کہ استنبول میں ہیروئن کی اسمگلنگ کے سلسلے میں گرفتار کر لی گئی ہے، وہاں اسے سزا ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ترکی سے اس کا ایک درد بھرا خط پاکستان کے کسی اخبار میں شائع ہوا، جس میں اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ شاہد کے عشق سے تائب نہیں ہوئی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ وہ استنبول کے قید خانے میں ہی انتقال کر گئی۔ شاہد کے برے دن آئے تو فلم ساز اور دوست تو ساتھ چھوڑ گئے، مگر پرانے عشق کے شعلے بدستور روشن تھے۔ عشرت چودھری نے شاہد کو پھر اپنی پناہ میں لے لیا۔ کچھ عرصے کے لیے وہ دونوں پاکستان سے باہر بھی چلے گئے۔ پھر خبر آئی کہ شاہد کینیڈا میں اپنی بہن کے پاس مستقل قیام کا ارادہ رکھتا ہے، مگر عشرت چودھری اسے پھر لاہور کھینچ آئی اور شاہد کی اداکارانہ زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ فلم ساز سرور بھٹی نے اسے اپنی فلم مرزا جٹ میں کاسٹ کیا۔ وہ اسٹوڈیو آیا تو لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہی تازگی، وہی نکھار، وہی حسن و جمال، وہی شوخی اور شائستگی، سب نے سمجھایا۔ اس نے بھی سعادت مندی سے مان لیا کہ گزشتہ بری عادات سے توبہ، آئندہ وہ ایک بدلا ہوا شخص ہوگا۔ کچھ دن ایسا ہی ہوا۔ وہ باقاعدگی سے شوٹنگ پر آتا، دل جمعی سے کام کرتا، ہر روز وقت مقررہ پر اسٹوڈیو پہنچ جاتا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ فلم ساز خوش ہو گئے کہ ایک بہت اچھا ہیرو انہیں دستیاب ہو گیا ہے، مگر یہ خوشی عارضی تھی۔ ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کا کھیل ایک بار پھر شروع ہو گیا اور شاہد پھر لاپتہ ہو گیا، مگر عشرت نے اس کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا۔ 2-3 فلموں میں جو توں کام کیا اور پھر شاہد کے بارے میں سنا کہ وہ لندن چلا گیا ہے۔ عشرت چودھری بھی ہمراہ ہے۔ پھر خبر آئی کہ وہ کینیڈا میں سیٹل ہونے کا ارادہ کر رہا ہے کہ ایک دن اچانک وہ لاہور میں نمودار ہو گیا۔ حسب معمول خوش پوش اور خوشحال نظر آ رہا تھا، لیکن اس بار چہرے پر داڑھی کا اضافہ ہو گیا تھا، جس نے اس کی دلکشی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہے اور بہت خوش و خرم ہے۔ ایک دن مجھے داتا دربار میں ایک بالغ شخص نظر آیا جو شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور چادر لپیٹے آنکھیں بند کیے وظیفہ خوانی میں مصروف تھا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ماضی کا مشہور اداکار شاہد ہے۔ پھر شاہد ہر جمعرات کو بلا ناغہ داتا دربار میں نظر آنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا روپ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے ملاقات کی جائے، پھر اچانک معلوم ہوا کہ وہ لندن چلا گیا ہے۔ میں اس سے مل کر صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اسے جس قلبی سکون اور روشنی کی تلاش تھی اور جس کی آس و تلاش میں اس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، کیا داتا دربار میں اسے وہ سکون اور روشنی مل گئی، یا آج بھی وہ ایک بھٹکی ہوئی بے چین روح کی مانند منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔